باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب مل کر درود پاک پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا محبوب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین صلاۃ والسلام علیک یا انیس الغریبین صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ العاشقین صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ میرے پیر و مرشد قبلہ و کعبہ حضور سائیں پیر محمد طاہر حسین صاحب حنفی القادری، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، آج ہم بھائی میاں محمد یار قادری علیہ رحمت کی برسی میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی قبروں کو پر نور، پر سرور اور فیضان کا ایک منبع و نکہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو، ان کی درویشی کو ان کے بچوں میں، ان کی نسل میں آگے اس کو منتقل کر دے اور ہمیشہ کے لیے یہ فیضان دیڑوی جاری رہے۔ بھائی، دنیا کا یہ قانون ہے کہ جس بندے کے پاس کوئی فن ہوتا ہے نا، ایسا فن جو اسے لوگوں میں ممتاز کرے، ایسا فن جو اس کو نفع دے، پھر وہ فنکار صاحب فن اس فن کو منتقل کرتا ہے۔ کن لوگوں کے اندر؟ جو اس کے قریب ہیں، جو اس کے پیارے ہیں، جو اس کی اولاد ہیں، جو اس کے شاگرد ہیں، جو اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ہر دنیا کا یہ قانون ہے۔ آپ دیکھیں، لوہار بناتا ہے، سونار بناتا ہے، کمبھار بناتا ہے، زمیندار بناتا ہے، ٹیچر معلم بناتا ہے، وکیل بناتا ہے۔ جو کسی کے پاس فن ہے وہ اس فن کو منتقل کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے فقیر، اللہ نے ان کو بھی ایک عظمت، ایک مرتبہ، ایک فن عطا کیا ہے۔ وہ عظمت، وہ مرتبہ فقر ہے، ولایت ہے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ اس جہاں میں جتنے بھی ولی اللہ ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں ولی اللہ بناؤں گا، نہیں کہتے۔ لوہار یہ دعویٰ کرتا ہے، قصاب دعویٰ کرتا ہے، زمیندار دعویٰ کرتا ہے، ہر صاحب ون کہتا ہے میرے پاس اس کو چھوڑ جاؤ، بچے کو ورکشاپ میں جو کام کرتا ہوں اس کو سکھا دوں گا۔ روئے زمین پر کوئی ایسا ولی اللہ نہیں گزرا جس نے کہا ہو میرے اس بچے کو اپنے کو چھوڑ جا، میں اس کو ولی اللہ بنا دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر ولی اللہ کہتا ہے اسے چھوڑ جا، میں اسے درویش بنا دوں گا۔ دنیا کے تمام ولی اللہ ہمیشہ اپنے مصاحبین کو، اپنے مجلسین کو، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے متبین کو، چاہنے والوں کو درویش بناتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ ولی کیوں نہیں بناتے؟ جو اصل ان کا کمال ہے، جو اصل ان کا فن ہے، جو اصل ان کے پاس نور ہے، جو اللہ کا عطا کردہ کمال ان کے پاس ہے، وہ کیوں نہیں عطا کرتے؟ یہ کیوں کہتے ہیں میرے پیر بھائیو درویش بن جاؤ، درویش بن جاؤ، درویش بن جاؤ، درویش بن جاؤ؟ ساری زندگی درویشی کا سبق دیتے ہیں، ساری زندگی درویشی سکھاتے ہیں، ہر وقت ان کی مجلس میں بیٹھو، محفل میں بیٹھو، درویش 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 ہی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، یہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بھائیو، جانتے ہو کہ درویش کون ہے؟ فرمایا درویش وہ ہے جس کے اندر 3 صفتیں ہوں۔ درویش وہ ہے جس کے اندر 3 صفتیں ہوں۔ ان تینوں صفات کے بغیر درویش نہیں ہے۔
اور اللہ اگر کسی کو 3 یہ صفتیں عطا کرے تو اس کا نام پھر درویشوں کی صف میں لکھ دیا جاتا ہے۔ 3 صفات آپ سمجھیے گا کہ اللہ کا ولی درویش بناتا کیوں ہے۔ 3 صفات ہیں درویش کے اندر، 3 صفات ہی ولی اللہ سکھاتے ہیں، سبق دیتے ہیں، 3 صفات کا اسے مجموعہ بنا دیتے ہیں، 3 صفات اس میں کامل رکھ دیتے ہیں۔ 3 صفات، پہلی کیا درویش کے اندر؟ درویش وہ ہے جو ظاہراً شکل و صورت میں اپنے پیر جیسا نظر آئے۔ پہلی صفت، پہلی پوڑی ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میری شکل و صورت، میری داڑھی، میرا رین سین بین اٹھن اپنے پیر جیسا نہیں ہے تو وہ ابھی درویش کی صف میں شامل ہی نہیں۔ ظاہراً پہلا سبق یہ ہے کہ اپنی صورت کو، اپنے ظاہری جمال کو، اپنے ظاہری سیرت کو، اپنے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، اپنے رواج کو، اپنی عادات کو اپنے پیر جیسا بنائے۔ درویش کی پہلی صفت۔ اور میں دوسری شرف درویش کی یہ ہے کہ اس کے گھر میں سے، اس کے گھر کا جو مال ہے، جو اس کی جو کمائی ہے، جو اس کا رزق ہے، اس میں لوگوں کا حصہ بن جائے۔ درویش وہ ہے جو کمائے تو اپنے لیے، محنت خود کرے، زمینداری کرے، استادی کرے، ٹیچر بنے، مزدوری کرے، وکالت کرے، جو کام کرے اس کی کمائی میں سے لوگوں کا حصہ ہو۔ کیا مطلب؟ اس کے گھر سے بھوکے کھاتے رہے، کبھی کوئی بھوکا اس کے گھر سے نہ جائے، کبھی اس نے ایسا نہ کیا ہو کہ وہ کھانا تو پکائے مگر خود کھا جائے۔ ایسا درویش نہیں ہو سکتا۔ درویش وہ ہے جس کے گھر میں مخلوق کا حصہ بن جائے، اس کی کمائی میں، اس کے رزق میں، اس کی اناج میں، اس کی جو کمائے، اس کا گھر کھلا ہو، دروازہ کھلا رہے، اس کے دروازے پر کبھی منگتا دستک نہ دے، کبھی منگتا دستک نہ دے، اور دستک دے تو کبھی خالی نہ جائے۔ یہ درویش کی دوسری خاصیت ہے۔ فرمایا تیسری صفت درویش کی یہ ہے، جیسے قرآن کہہ رہا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ فرمایا تیسری درویش کی صفت یہ ہے کہ وہ عاجز ہو، عاجز ہو۔ عجز درویش کی وہ صفت ہے، وہ کمال ہے، وہ شرف ہے کہ جس پر اس کا رب بھی ناز کرتا ہے۔ درویش میں 3 صفتیں آ گئیں تو درویش بن گیا۔ کیا؟ ظاہری صورت اپنے پیر جیسی ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا ولی اللہ وہ ہے جس کو دیکھو تو رب یاد آ جائے، درویش وہ ہے جس کو دیکھو اس کا پیر یاد آ جائے۔ درویش وہ ہے شکل ایسی ہو، صورت ایسی ہو، چال ڈھال ایسا ہو، تصور ایسا پختہ ہو کہ لگے جھلک پڑے اس کے پیر کی، اس کے چہرے پر، اس کے ماتھے پر، اس کے نین پر، اس کے ہر ادا پر اس کے پیر کی جھلک پڑے۔ وہ یوں بیٹھے جیسے اس کا پیر بیٹھتا ہے، وہ یوں چلے جیسے اس کا پیر چلتا ہے، وہ یوں اٹھے جیسے اس کا پیر اٹھتا ہے، وہ یوں بولے جیسے اس کا پیر بولتا ہے، وہ ایسے کھائے جیسے اس کا پیر کھاتا ہے۔ اسے دیکھو تو اس کا پیر یاد آ جائے، سمجھ لو کہ یہ شخص درویش ہے۔ اس کا مال جمع کر کے نہ رکھے، جو جمع کرے وہ کبھی درویش نہیں ہو سکتا۔ جس کے گھر سے کسی کا حصہ نہ ہو، جو کمائی خود ہڑپ کر جائے، سمجھ لو وہ درویش نہیں ہے۔ درویش تو ہے وہی جو اپنی کمائی کر کے رکھ دے، کہے یہ کمایا تو میں نے تھا مگر یہ میرے پیر کا لنگر ہے، کوئی یہاں سے خالی نہیں جا۔ اللہ نے جتنے بھی لوگوں کو عظمتیں دی ہیں، قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھو، کسی کو بھی عظمت ملی ہے اس کو سخاوت کے باعث اللہ نے عظمت دی۔ سادات کا گھرانہ کیوں سیدہ سادات کا گنا جاتا ہے؟ ان کے اندر پہلی کوالٹی، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے۔ پہلی صفت سادات کے اندر سید کو پہچاننا ہو، کہتے ہیں نا سید کو پہچاننا ہو تو پہلے دیکھو وہ سید کیا سخی ہے کہ نہیں۔ آقا کے خون کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے خون کا ہر فرد سخی ہوتا ہے۔
میرے آقا کریم، میں بات آگے لے جاؤں گا، صرف ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، کچھ پلے نہیں، کچھ میری امداد فرماؤ۔ فرمایا ہے کوئی جس بھوکے کو کھانا کھلائے، کوئی چیز دے؟ کوئی نہیں بولا۔ غربت کا زمانہ تھا، کسی کے گھر ہوتا تو کہتا نہیں، کوئی نہیں بولا۔ جب کوئی نہیں بولا، حضور نے فرمایا سلمان جی یا رسول اللہ، اس کو پکڑو لے جاؤ فاطمہ الزہرا کے پاس اور جا کر کہو اس کو کھانا کھلائے۔ دونوں جہان کی سردار کا حضور کو گھر پتہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کیا ہے۔ میرے آقا تو 5 بار حضور گھر آتے، حضور کو پتہ نہیں تھا۔ جا لے جا۔ گئے حضرت سلمان فارسی، دستک دی۔ میں کیا کون؟ سلمان حضور ایسے آئے ہو؟ ایک سوال ہی ہے، ایک بھوکا ہے، حضور نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ فرمایا اے سلمان یہ میری چادر لے جا، یمشون، اس کو شمعون یہودی کو جا کر دے اور اسے کہو کہ یہ میری چادر رکھ لے اور اس کے لیے کھانا دے، میری چادر لے۔ بھائیو یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی۔ میں کہتا ہوں حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس کتنی چادریں تھیں، کتنی چادریں تھیں بھائی، بتاؤ جو چادر لے جا۔ لے گئے، پوچھا، مدینے کے یہودی شمعون بڑا عالم تھا، کہتا ہے سلمان کس کی چادر لا رہا؟ اس نے کہا یار یہ چادر گروی لکھ رہے ہمیں سودا دے۔ نہیں بتا یہ چادر کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ چادر اللہ کے رسول کی بیٹی ہی ہے۔ اس نے کہا سودا بعد میں دوں گا، ٹھہر جاؤ۔ اندر گیا، وضو کیا، کہتا سلمان گواہ رہو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ حضرت سلمان نے فرمایا کیا ہوا تجھے؟ چادر دیکھ کر کلمہ پڑھ دیا؟ اس نے کہا ہاں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے آخری رسول کی بیٹی ایک سوالی کی خاطر اپنی چادر دے دی۔ میں تو منتظر تھا کب وہ چادر آئے، میں دیکھوں اور کلمہ۔ جا لے جاؤ۔ سامان اٹھایا، لے آئے، سیدہ نے کچھ پکایا، باقی بچ گیا، فرمایا اس کو کھلاؤ اور کھلاؤ۔ جو بچ گیا حضرت سلمان فرمایا جاؤ اس کو دو ساتھ لے جائے۔ آگے سے لفظ سنیے گا، حضرت سلمان کہتے میں نے کہا حضور آپ کے گھر بھی 3 دنوں سے کچھ نہیں پکا، یہ رکھ لیں۔ فرمایا نہیں سلمان، جو ہم صدقہ کرتے ہیں کھاتے نہیں ہیں۔ سخاوت نہ ہو تو اللہ کا نور کیسے برسے بھائی؟ دل سخی نہ ہو، مال میں سخاوت نہ ہو، اللہ کا نور نہیں برستا اس دل پہ۔ اللہ کے نور کا مرکز وہ بنتا ہے جو دل سے سخی ہوتا ہے، جو دل سے لٹانے والا ہوتا ہے۔ فقیر سبق دیتا ہے اپنے درویش کو کہ میرے مرید، میرے درویش سخی بن جا۔ تیرے پاس جتنا مال ہے یہ نہ دیکھ کم ہے، 1 ہے 2 ہیں، یہ نہیں دیکھنا تجھے، کبھی نہیں دیکھنا کہ میرے پاس کم ہے، 2 ہیں تو 2 لگا دے، 4 ہیں تو 4 لگا دے، 6 ہے تو 6 لگا دے، 8 ہے تو 8 لگا دے۔ جو تیرے پاس ہے جو جمع کر کے رکھے وہ درویش نہیں ہے بھائیو۔ جو مال جمع کر کے رکھے، جو بینک بیلنس بنائے وہ درویش نہیں ہے۔ ہارون رشید کی ایک بیٹی تھی، بڑی نیک سالے تھی، کہتی ابا میں اس سے شادی کروں گا جو ایک درویش ہوگا، میری شادی کسی درویش سے کرنی۔ اس نے کہا میرے پتر ڈھونڈتے ہیں، پوچھا لوگوں سے، بڑا پوری سلطنت کا بادشاہ تھا، پتہ کرو کوئی درویش ہے۔ کسی نے کہا فلاں جگہ کا، دیکھتے رہی، جاتی کہتی نہیں یہ درویش نہیں ہے، نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ کسی نے کہا ایک جنگل میں اللہ کا درویش رہتا ہے، نہ کسی سے مانگتا ہے نہ لیتا ہے، کتنے سال ہو گئے، ایک جھونپڑی کے اندر رہتا ہے۔ ہارون نے کہا میری بیٹی وہ درویش ہے، کہا مجھے اس کے پاس لے جاؤ، میں تب شادی کروں گی، 1 رات مجھے اس کے پاس رہنے دو۔ بادشاہ کی بیٹی اس کے پاس رہ گئی، رات گزاری، خود بھی فقیر بھوکا تھا، وہ بھی بھوکی تھی۔ کافی رات گزر گئی تو ایک آدمی ایک روٹی لے کر آیا، کہتا جناب یہ کھا لو۔ فقیر نے روٹی کے 2 حصے کیے، ایک حصہ رکھ دیا، آدھا اس کو کہا کھاؤ، سکی روٹی تھی، آدھا خود کھانے لگا۔ اس نے کہا میں نہیں کھاتی۔ کہا کیوں؟ درویشوں سے شادی کرتی ہے، روکھی روٹی نہیں کھاتی؟ اس نے کہا نہیں، روٹی کی بات نہیں، تو درویش نہیں ہے، تیرے ہاتھ کا نہیں کھاتا۔ کہا کیوں؟
کہا درویش یہ رکھی کیوں ہے تو نے آتی؟ اس نے کہا صبح کھائیں گے۔ اس نے کہا درویش وہ ہوتا ہے جو کل کے لیے رکھتا نہیں ہے، رکھے جمع کرے، وہ درویش نہیں ہے بھائی۔ جو اس کے پاس ہے کسی کو دے دے، یہی درویشی ہے۔ فقیر سبق دیتا ہے، فقیر یہ پڑھاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے درویش، میرے پاس آنے والے، تو نے یہ مال جمع کر کے نہیں رکھنا، یہ تیرا نہیں ہے۔ جمع کر کے رکھے گا پھر درویش نہیں ہے۔ اور اللہ نے اگر تجھے دو صفتیں عطا کی ہیں، شکل و صورت ظاہر تیرا پیر جیسا ہے، دل تیرا سخی ہے، تو اب سر جھکا لے، جھکا لے، تیرا سر اکڑ نہ جائے۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ میں نے لوگوں کو دیا ہے، میں نے سخی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میری صورت دیکھو، میری داڑھی دیکھو، میرا یہاں پر نشان دیکھو، صحیح دیکھ رہے، نہیں یہ نہیں کہنا۔ جھک جا، جھک جا، تو جھکتا جائے گا، تیرا رب تجھ پر پھل لگاتا جائے گا، لگاتا جائے گا، لگاتا جائے گا۔ اللہ کے محبوب سے بڑھ کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، درویش فقیر یہی سکھاتا ہے، حضور کا نمونہ سامنے رکھ، دیکھ میرے محبوب کو سکھاتا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا میرے محبوب، جہاں کچھ نہ تھا، نہ جبریل تھا، نہ فرشتے تھے، کچھ نہ تھا، اللہ رب العزت کے حضور ایک مالک تھا، ایک اس کا محبوب تھا، وہاں پر فرمایا بتا میرے محبوب تجھے کیا عطا کروں، بتا۔ اب دیکھو، صرف رب تھا، اس کا رسول، عطا کر بتا، اب کل کائنات کا مال بتا۔ فرمایا میرے مالک مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ ہے اس وقت اپنے رب سے اپنی بندگی مانگی، عاجزی مانگی۔ اللہ رب العزت کے میرے محبوب نے کل جہانوں کے فخر کرتا تو اس کو حق تھا، فخر کرنا تو فخر دو عالم کو حق تھا۔ فخر کرتا میرا محبوب، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، مگر فخر نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی نہیں بولے گا میں بولوں گا، مگر فخر نہیں کرتا۔ سارے انبیاء میرے مقتدی ہوں گے، ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیوال ہم میرے ہاتھ میں ہوگا، مگر فخر نہیں کرتا۔ لوگوں نے کہا کیا کہتے ہیں میرے آقا، سارے انبیاء حضور کے مقتدی ہیں، حضور فخر نہیں کرتے، کیا سبب ہے؟ اور میں حضور کیوں فخر کریں؟ فخر کریں تو وہ انبیاء کریں جو حضور کے امتی ہیں، فخر کرے تو وہ جھنڈا کرے لیوال حمد کا جو میرے حضور کے ہاتھ میں ہے۔ حضور کیوں فخر کریں؟ حضور کیوں فخر کریں بھائی؟ حضور کو تو فخر یہ ہے کہ میں اس رب کا بندہ ہوں، میرے آقا کو فخر یہ ہے۔ کل نبیوں کے سردار کو دیکھو، ہاتھ میں سوئی رکھتے، اپنا جوتا خود گانٹتے، ہائے ہائے، میرے آقا اپنے کپڑے خود سیتے، میرے آقا گھر کی صفائی بھی کر لیتے، بازار سے سودا بھی لے آتے، بکریوں کا دودھ بھی دوتے، اونٹ بھی چرا دیتے، ہائے ہائے۔ اے کبھی اتنے کمال کا بادشاہ، اتنے کمال والا، جس کا رب جس کی طرف دیکھے اس کے بالوں کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے، اسی کی طرف دیکھتا رہے، وہ اتنا عاجز ہو، اتنا عاجز ہو کہ آئے فتح مکہ کے دن اور سر مبارک اتنا نیچا کر لے کہ اونٹنی کی کوہان بدل۔ جس دن فخر کی کام ہو، فخر کا موقع ہو، اس دن بھی فخر نہ کرے، اس دن بھی فخر نہ کرے۔ پاگل عورت، مدینہ شریف کی پاگل عورت آ کر کہتی ہے اے یا رسول اللہ، حضور کا جبہ مبارک پکڑ کے قمیض، یا رسول اللہ آئیے، حضور فرمایا کدھر؟ ہمارے گھر میں بکریاں دو، میرا باپ نہیں ہے۔ کبھی اللہ کے رسول نہیں فرمایا جا بلال تو چلا جا، جا علی تو نہیں ہے۔ سنا ہے نا آپ نے حدیث مبارک کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں بھوکا تھا سرکار کے پاس گیا، سرکار کے پاس دودھ کا پیالہ آیا، میرے آقا نے فرمایا سب کو پلا، 70 صحابہ نے پیا۔ میرے آقا کا معجزہ تھا، مگر اصل بات کیا ہے، اصل کمال اس میں کیا تھا کہ 70 صحابہ کا جھوٹا میرے آقا نے پیا۔ اصل کمال تو یہ تھا بھائی، معجزہ تو تھا کہ اس پیالے میں دودھ کی نہریں ابل پڑی، نہیں، کمال اس میں بڑا یہ تھا کہ میرے آقا نے جب سب نے پی لیا، میرے حضور نے وہ جھوٹا پی لیا۔ بھائیو، 3 صفتیں جب یہ درویش ولی اللہ سکھاتا ہے، اس میں عاجزی ہو، اس کا ظاہر اپنے پیر جیسا ہو، اس میں سخاوت ہو، پھر اس درویش کو ولی بنانے کی ضرورت نہیں رہتی۔
وہ خود اللہ کی ولایت کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ اللہ اس کے دل پر نور کا القاء کرتا ہے، اس کے سینے کی آنکھ کھول دیتا ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب سخی ہے، جب ظاہری صورت ہے، جب وہ جھکا ہوا ہے، عاجز ہے، اب اللہ اس پر پھل لاتا ہے، اب اللہ اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، اب اللہ اس کو فقر کی دولت سے نوازتا ہے۔ اے میرے درویش، تو جھکا ہے، اب فقیری کے قابل تو ہے۔ فرمایا روزانہ درویشوں کی لسٹیں بنائی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے فرشتوں کو لسٹیں بناؤ، وہ کہتے ہیں لسٹیں ہم تب بنائیں گے پہلے امتحان لے لیں، 3 صفتیں کسی کے اندر ہیں تو لسٹ میں شامل کرتے ہیں۔ پھر درویشوں کی لسٹیں اللہ کے حضور پیش ہوتی ہیں، جو کامل درویش ہوتے ہیں اللہ ان کو ولی اللہ کی صف میں لکھ دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر نے ہمیں یہی تو سکھایا تھا کہ پہلے انسان بنو، پھر مسلمان بنو، پھر درویش بنو۔ حضور کے بلا نے کیا فرمایا تھا؟ پہلے انسان بنو۔ کیا انسان بنو کہ تمہارے اندر انس آ جائے، لوگوں کی محبت آ جائے انسان۔ مسلمان تب ہو کہ تمہارا ظاہری باطنی آقا کریم کے قدموں جیسا ہو، حضور کے رنگ میں رنگا ہوا، تب تم مومن ہو۔ اور درویش کیسے ہو کہ جھکے رہو، جھکے رہو، جھکے رہو۔ حضرت باشزید بستامی، حضور غوث پاک نے فرمایا ولایت کا آپ کا مقام ایسا ہے جیسے دنیا والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، ایسے ولی اللہ ان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اتنا آپ کو مقام عطا کیا، فرمایا جو ستاروں میں جیسا چاند کا مقام ہے ایسا باشزید کا ولی اللہ میں مقام ہے۔ کپڑے پہنے عید کے دن، کپڑے پہنے، خوبصورت خوشبو لگائی، عید پڑھنے جائیں، روزے رکھے، سب اللہ کے ولی نے۔ باہر نکلے تو کسی عورت نے گند آپ کے اوپر پھینک دیا، اور اس گند میں آگ کے تھوڑے خشو خاص تھے، اس میں اس کے سارے جناب کے کپڑے جل گئے۔ پھر اوپر دیکھ کے کہا، پھر نیچے دیکھا، کہا بشری تو اسی قابل ہے کہ تیرے اوپر لوگ گند سٹیں۔ یہ نہیں کہا تم نے کیا کیا، ہم نے فرمایا اے بایزید واقعی تو اس قابل ہے کہ اللہ تجھے ولایت کا چاند بنا دے۔ ہر چیز جو برداشت کرتے ہیں سینے پہ وہی درویش ہیں بھائیوں۔ اللہ تعالی ہمیں میرا کہا سنا قبول و منظور فرمائے، ہمیں قادری سلسلہ کے لوگوں کو اللہ سچا درویش بنا دے۔ وآخر دعوانا